اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود۔ جب وکیل کسی چیز کو بیع فاسد کے ساتھ خریدے تو اس کی بیع مردود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں، جب ان اصول کا خیال کر کے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کو بیع صحیح کہتے ہیں۔ بیع معنی خرید و فروخت کرنا، صحیح معنی بالکل درست۔ لیکن اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ اس میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے دونوں عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، چیز بھی ایسی ہے جو خرید و فروخت کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ہم کوئی شرط غلط لگا دیتے ہیں یا اس میں کوئی طریقہ کار غلط پیدا کر دیتے ہیں جس کی بنا پر وہ سودا فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر ہمارے ہاں شرائط لگا دی جاتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی ایسی شرط لگا دے کہ خرید و فروخت کا معاملہ اس کا تقاضا نہ کرتا ہو بلکہ تقاضے کے بھی خلاف ہو، اور اس میں خریدنے والے یا بیچنے والے کا فائدہ ہو، یعنی اگر بیچنے والا شرط لگائے تاکہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے اور خرید و فروخت اس کا تقاضا نہیں کر رہا تو یہ شرط غلط ہوگی۔ ایسی کبھی خریدنے والا کرتا ہے، کبھی بیچنے والا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو گاڑی بیچوں تو اب میں عاقل بالغ، آپ عاقل بالغ، گاڑی مال خرید و فروخت ہے، اس کو مبیع کہتے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن میں دیتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں شرط یہ ہے کہ 1 سال تک گاڑی میں ہی چلاتا رہوں گا، پھر میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اب آپ دیکھیں گاڑی 1 سال تک اپنے پاس رکھنا، خرید و فروخت کا معاملہ تو اس کا تقاضا نہیں کر رہا، وہ تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ گاڑی اس کے حوالے کریں، پیسے لیں اور جائیں اپنے گھر پہ۔ تو اس طرح کی شرط جو ہے یہ شرط فاسد ہوتی ہے۔ یا پھر وہی جیسے اب یہ حدیث میں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کو سود میں شمار کر دیا گیا ہو کہ اس طرح سود پیدا ہو جائے گا تو وہ منع ہوگی۔ چنانچہ 2312 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے، مخصوص قسم کی کھجور تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال یہ کھجوریں کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں، یعنی کم درجے کی، تو میں نے ان میں سے 2 صاع کھجوروں کے عوض یہ 1 صاع کھجور لے لی۔ 1 صاع تقریباً یہاں کے 4.5 کلو بنتا ہے، سمجھ لیجئے 4.5 کلو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میرے پاس گویا کہ 9 کلو جو تھی وہ ایسی ردی کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ دے دیں اور ان کی جگہ 4.5 کلو عمدہ کھجوریں لے لیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ کھجوروں کے بدلے میں کھجور لے گئیں، اور میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارا اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ ایسی چیزیں جن کو تول کر بیچا جاتا ہو ان کو موزونی کہتے ہیں، جن کا وزن کیا جائے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ناپ کر دیا جاتا ہے، جیسے یہ کنستر کے اندر گندم وغیرہ ناپ لیتے ہیں بعض اوقات، یا کھجوریں پہلے دور میں برتن میں ناپ کر دی جاتی تھیں، انہیں مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ اگر ہم موزونی یا مکیلی اشیاء ایک طرف ہوں اور سامنے بھی موزونی مکیلی اشیاء ہیں اور ہم ان کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے نہیں، کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، گندم، سونا، چاندی مثال کے طور پر، تو اگر یہ ہم جنس ہوں، ادھر بھی سونا، ادھر چاندی، تو 2 شرائط کے ساتھ یہ خرید و فروخت جائز ہوگی، ورنہ سود شامل ہوگا۔ وہ 2 شرطیں یہ ہیں کہ پہلی یہ کہ دونوں کا وزن بالکل برابر ہو، اور دوسرا نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں۔ تو اب یہ چونکہ کھجوریں تھیں اور کھجوریں مکیلی تھیں، ادھر بھی کھجور، ہم جنس ہیں، تو 2 شرطیں ضروری تھیں کہ ایک تو دونوں کا وزن برابر ہوتا۔ اس میں شریعت ہی نہیں دیکھتی کہ یہ ردی کھجور ہیں، یہ عمدہ ہیں، جیسے چاول ہے ہمارے ہاں، پرانا چاول مہنگا بکتا ہے، نیا چاول تھوڑا کم درجے کا ہوتا ہے۔ اب ہم اس طرح سودا کر لیں کہ بھئی میرے پاس 10 من نیا چاول ہے تو آپ اس کے بدلے 8 من پرانا دے دیں، تو یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اب اس میں ہوا کیا کہ وزن میں کمی بیشی ہو گئی اور دونوں طرف چاول ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ عمدہ ہے، یہ ردی ہے، یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے۔ جب ہم جنس ہوتے ہیں تو اس میں بس اسی کا اعتبار ہوتا ہے کہ وزن بالکل برابر ہو اور نقد ہو۔ ہاں اگر آپ کو نقصان محسوس ہو رہا ہے اس طرح برابر کرنے میں، اس کا پھر دوسرا ہیلہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں بھی چونکہ یہی تھا، ادھر بھی کھجور اور وزن مختلف تھا، ادھر 2 کلو
سوری 9 کلو، اور اس طرف جو تھا وہ 4.5 کلو. تو اب چاہے یہ ردی تھیں یہ عمدہ تھیں، لیکن ہماری شریعت ردی یا عمدہ کو نہیں دیکھتی. جب موزونی مکیلی اشیاء ہوتی ہیں تو وزن برابر ہو اور نقد ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے اس میں گڑبڑ کر دی، کوئی ایک شرط دور کر دی، تو اس میں معنوی لحاظ سے سود پیدا ہوگا. اور وہی یہاں پر ہو رہا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یقیناً مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو آپ نے لا علمی میں ایسا کیا. اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اظہار غضب نہیں فرمایا، صحیح صورتحال بتائی.